بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علمی وائس چینل میں آپ سب دوستوں کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ایک دن بادشاہ اکبر دربار میں بیٹھا ہوا تھا۔ تمام وزیر، مشیر اور درباری دربار میں موجود تھے۔ اکبر بادشاہ نے اچانک اپنے ایک وزیر کو حکم دیا اور کہا کہ جا کر پوری سلطنت میں اعلان کروا دو کہ جو غریب جو اپنی خواہش لے کر ہمارے محل میں، ہمارے دربار میں میرے سامنے حاضر ہوگا، ہر غریب کی ایک خواہش ضرور پوری کی جائے گی۔ وہ جو مانگنا چاہے گا اس کو اکبر بادشاہ کے دربار میں ضرور ملے گا۔ اکبر بادشاہ کی طرح اس کی رعایا بھی اس کی طرح خوددار اور ایماندار اور سخی تھی۔ جو بھی غریب دربار میں آیا، اکبر بادشاہ نے اس کی خواہش ضرور پوری کی۔ لیکن حیرت کی بات یہ تھی کہ جو بھی فریادی اکبر بادشاہ کے دربار میں حاضر ہوتا، وہ صرف اپنی ضرورت کی چیز مانگتا، نہ کہ اپنے دل میں بہت بڑی چیز کا لالچ لے کر آتا۔ اکبر بادشاہ بڑا خوش ہوا کہ میری رعایا اتنی خوددار ہے، جو بھی آتا ہے صرف اپنی ضرورت کی چیز مانگتا ہے اور واپس چلا جاتا ہے۔ کسی بھی غریب نے ہیرے جواہرات کا لالچ نہیں کیا۔ بادشاہ حیران ہوا اور کہا کہ اگر وہ چاہیں تو مجھ سے ہیرے جواہرات مانگ سکتے ہیں، لیکن کسی نے بھی ایسی چیز کا ذکر نہیں کیا۔ یہ سب اسی طرح چلتا رہا اور کئی دنوں تک اکبر بادشاہ دربار میں تشریف لاتا تو تمام غریب آدمی باری باری دربار میں حاضر ہوتے اور اپنی ایک خواہش بتاتے اور اکبر بادشاہ ان کی خواہشوں کو پورا کر دیتا۔ ایک دفعہ بادشاہ دربار میں بیٹھا ہوا تھا کہ ایک غریب آدمی بادشاہ کے سامنے حاضر ہوا۔ تمام درباری یہ سارا منظر دیکھ رہے تھے۔ اکبر بادشاہ نے اس فرادی سے مخاطب ہو کر کہا، بتاؤ اپنی ایک خواہش، بتاؤ جو بھی تمہاری خواہش ہوگی پوری کی جائے گی۔ آدمی شکل سے بہت زیادہ غریب تھا۔ تمام درباریوں نے یہ سوچا کہ کسی بڑے انعام کی خواہش کرے گا تاکہ اس کے حالات بہتر ہوں، لیکن جب اس نے بادشاہ کے سامنے اپنی خواہش کا اظہار کیا تو تمام لوگ اس غریب کی طرف دیکھنے لگے اور حیران ہو گئے، اور حتیٰ کہ خود بادشاہ اکبر بھی بڑا حیران ہوا، کیونکہ اس فریادی نے کہا، حضور والا، مجھے تمام درباریوں کے سامنے اپنی پیٹھ پر 50 کوڑے مارے جائیں اور یہی میری خواہش ہے۔ یہ اس کی خواہش بڑی احمقانہ اور عجیب تھی۔ اتنے میں بادشاہ کا ایک وزیر بول پڑا، اے غریب آدمی، اکبر بادشاہ نے تمہیں یہاں اپنی دلی خواہش پوری کرنے کے لیے بلوایا ہے، نہ کہ تمہیں سزا کے لیے۔ تم بادشاہ سے ہیرے جواہرات، سونے کے سکے یا اچھی خوراک یا رہنے کے لیے اچھی جگہ کچھ بھی مانگ سکتے ہو۔ بادشاہ سلامت آپ کی ہر خواہش کو ضرور پورا کریں گے۔ کوئی فریادی آج تک اکبر بادشاہ کے دربار سے مایوس نہیں لوٹا۔ لیکن یہ تم کیا چیز مانگ رہے ہو؟ یہ سن کر اس غریب آدمی نے کہا، جہاں تک مجھے پتہ چلا کہ بادشاہ سلامت ہماری ایک خواہش کو پورا کریں گے، تو کیا یہ میری خواہش پوری نہیں کی جائے گی؟ یہ سن کر بادشاہ سلامت بول پڑا، جس طرح میں نے وعدہ کیا کہ ہر غریب کی ایک خواہش ضرور پوری ہوگی، اسی طرح تمہاری بھی یہ خواہش پوری کی جائے گی۔ لیکن اکبر بادشاہ نے کہا کہ تمہاری خواہش پوری کرنے سے پہلے میں یہ ضرور جاننا چاہتا ہوں کہ تم نے اس عجیب و غریب خواہش کا کیوں اظہار کیا؟ تو جب اس نے جواب دیا تو اس کا جواب سن کر تمام درباری اور اکبر بادشاہ بھی بڑا حیران و پریشان ہو گیا، کیونکہ اس نے کہا، بادشاہ سلامت، جب میں محل کے دروازے پر پہنچا تو محل کے دروازے پر موجود سنتری نے مجھ سے مطالبہ کیا کہ اگر تم مجھے بادشاہ کی طرف سے لیے ہوئے انعام کا آدھا حصہ مجھے دے دو تبھی میں تمہیں اندر جانے کی اجازت دوں گا، ورنہ تم واپس چلے جاؤ۔ اور اسی وجہ سے میں نے 50 کوڑوں کا مطالبہ کیا تاکہ آدھے کوڑے سنتری کے حصے میں جائیں اور اس سے اپنے کیے کی سزا ملے۔ یہ سن کر بادشاہ سلامت نے فوری حکم دیا کہ اس سنتری کو میرے سامنے حاضر کیا جائے۔ جب وہ سنتری بادشاہ سلامت کے سامنے حاضر ہوا تو بادشاہ نے سنتری سے کہا، تم اپنی ذمہ داری اچھی طرح سے نبھا رہے ہو اور تم سے خوش ہو کر اس فریادی نے کہا ہے کہ مجھے جو بھی انعام ملے گا میں اس کا آدھا حصہ محل کے دروازے پر موجود سنتری کو دوں گا۔ یہ سن کر وہ سنتری بڑا خوش ہوا اور کہا، حضور میں اس فریادی کا شکر گزار رہوں گا۔ یہ سن کر پھر بادشاہ نے کہا، سنتری تم نے یہ تو نہیں پوچھا کہ اس فریادی نے مجھ سے کون سا انعام مانگا ہے؟ تو سنتری نے کہا، حضور نہیں، مجھے نہیں پتا، آپ ہی بتا دیجئے کہ اس کو آپ کون سا انعام دینے والے ہیں۔ تو اکبر بادشاہ نے کہا، اس نے مجھ سے تمام درباریوں کے سامنے
اپنی پیٹھ پر 50 کوڑوں کا مطالبہ کیا ہے، اور تم تو جانتے ہو کہ اکبر بادشاہ کے دربار سے کوئی بھی بغیر فریاد پورا کیے نہیں جاتا، تو یقیناً میں اس کی خواہش ضرور پوری کروں گا۔ کیا تم اس کا آدھا حصہ انعام لینے کے لیے تیار ہو؟ یہ سنتے ہی سنتری اس وقت بادشاہ کے سامنے گر پڑا اور کہا، حضور مجھے معاف کر دیجئے، مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ احمق آدمی آپ سے اس عجیب و غریب خواہش کا مطالبہ کرے گا۔ یہ سن کر بادشاہ نے اس سنتری کو کہا، نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، بلکہ میں تمہیں اس فریادی کا آدھا انعام دینے کی بجائے پورے کا پورا انعام دینا چاہتا ہوں۔ پھر بادشاہ نے سپاہیوں کو حکم دیا کہ میرے سامنے اس فریادی کا پورا حصہ دے دیا جائے۔ اب بادشاہ سلامت بڑا حیران و پریشان ہوا کہ میں بہت خوش تھا کہ میری رعایا مجھ سے بہت خوش ہے، مجھ سے مطمئن ہے، اور میری سلطنت، میری بادشاہت ہمارے بالکل قابو میں ہے، لیکن میرے ملک میں بے ایمانی اور رشوت اتنی زیادہ ہو چکی ہے کہ وہ محل کے دروازے تک آ گئی۔ پھر بادشاہ نے حکم دیا کہ آج سے اس فریادی کو میرے دربار کا حصہ بنایا جاتا ہے، کیونکہ اس کی وجہ سے مجھے پتہ چلا کہ میری بادشاہت، میری سلطنت کا حال کیسا ہے۔ اس کی وجہ سے ایک مجرم کو اس کی سزا ملی، اور مجھے پتہ بھی چل گیا کہ میں ملک میں رشوت خوری کس حد تک بڑھ گئی ہے۔ یہ سن کر ایک حاسد وزیر نے کہا، حضور والا، بے شک اس نے بڑی عقل مندی سے اس مجرم کو اس کے کیے کی سزا دلوائی، لیکن اس کا اتنا بڑا انعام تو نہیں بنتا، آپ اس کو چاند سکے دے کر تو بھی رخصت کر سکتے ہیں۔ یہ سن کر اکبر بادشاہ نے کہا، نہیں وزیر، نہیں، یہ اس انعام کا حقدار ہے، اور مجھے پتہ ہے کہ یہ بہت ہی عقل مند انسان ہے، یہ ہمارے بہت کام آئے گا، اور یہ ہمارے دربار کی بہت خدمت کرے گا۔ وزیر نے کہا، حضور میری رائے کے مطابق اس کا اتنا بڑا انعام نہیں بنتا۔ تو پھر بادشاہ نے کہا کہ اگر تمہیں لگتا ہے کہ یہ اتنا عقل مند نہیں ہے، یہ ہمارے دربار کا حصہ بننے کے لائق نہیں، تو تم اس سے کوئی بھی سوال پوچھ لو، اگر یہ اس کا مناسب جواب نہ دے سکا تو میں اسے یہاں سے خالی ہاتھ لوٹا دوں گا، لیکن اگر اس نے تمہارے سوال کا جواب دے دیا تو پھر تم کیا کرو گے؟ تو اس نے کہا، حضور میں اس کو چاند کے 2 ماہ تک اس کو حضور آداب کے لہجے میں دربار میں پکاروں گا۔ بادشاہ نے کہا، ٹھیک ہے۔ پھر بادشاہ نے حکم دیا کہ تم اس سے اپنا سوال کرو۔ وزیر نے کہا، بادشاہ سلامت، میرا سوال بڑا مشکل ہے، اور مجھے یقین ہے کہ میرے سوال کا جواب نہیں دے سکے گا۔ بادشاہ نے کہا کہ تم اس سے سوال پوچھو، اگر یہ سوال کا جواب نہ دے سکا تو تم نے جیسا کہا ہے میں ویسا ہی کروں گا۔ وزیر نے کہا، اے نوجوان، تم بتاؤ اس وقت میرے ذہن میں کیا چل رہا ہے، اس وقت میں کیا سوچ رہا ہوں؟ یہ سن کر بادشاہ سلامت اور تمام درباری بڑے حیران ہوئے اور سوچنے لگے کہ اتنے بڑے مشکل سوال کا یہ نوجوان کیسے جواب دے گا، کیونکہ کسی دوسرے کو کیسے پتہ چلے گا کہ کس کے دماغ میں کیا چل رہا ہے؟ یہ پتہ لگانا تو مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن ہے۔ سارے دربار میں سناٹا چھا گیا، تمام لوگوں کا مرکز اس نوجوان کے اوپر تھا کہ اب یہ سوال کا جواب کیسے دے گا۔ تھوڑی دیر کے بعد وزیر نے اس نوجوان کی طرف دیکھا تو وہ نوجوان مسکرانے لگا۔ وزیر بڑا حیران و پریشان ہوا کہ یہ مسکرا کیوں رہا ہے، کیا اس سے میرے سوال کا جواب مل گیا؟ پھر وہ نوجوان بولا، بادشاہ سلامت، یہ وزیر اس وقت یہ سوچ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے بادشاہ سلامت کی عمر دراز کرے، بادشاہ کو لمبی زندگی عطا کرے، اور ہمارے بادشاہ کی بادشاہت تا قیامت قائم رہے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے بادشاہ کو رنگ لگائے۔ یہ سن کر بادشاہ بڑا خوش ہوا اور کہا، وزیر کیا یہ نوجوان سچ کہہ رہا ہے؟ یہ سوچ کر وزیر دل ہی دل میں بڑا حیران و پریشان ہوا کہ میں تو اس وقت بالکل یہ نہیں سوچ رہا تھا، میں تو سوچ رہا تھا کہ یہ نوجوان اب میرے سوال کا جواب نہیں دے سکے گا اور میں اسے دھکے دے کر محل سے نکال لوں گا، لیکن اس بات کا اظہار بادشاہ سلامت کے سامنے تو نہیں کر سکتا تھا۔ وزیر اس نوجوان کی عقل مندی سے بڑا غصہ ہوا، لیکن اب وہ کیا کر سکتا تھا؟ اس نے بادشاہ سلامت کے سامنے مسکراتے ہوئے کہا، حضور میں آپ کے بارے میں ہی سوچ رہا تھا، اور میں ہمیشہ آپ کو دل سے دعائیں دیتا ہوں۔ یہ سن کر بادشاہ سلامت نے کہا، آپ سے یہ صرف ہمارے دربار کا حصہ نہیں ہوگا بلکہ یہ میرے مالیات کا وزیر بھی مقرر کیا جاتا ہے، کیونکہ مجھے پتہ چل گیا ہے کہ اس سے بہتر خزانے کو اچھی طرح کوئی بھی سنبھال نہیں سکتا۔ اور اسی طرح اس نوجوان نے اپنی عقل مندی سے نہ صرف اس مجرم کو پکڑوایا جس نے محل کے اندر داخل ہونے کی رشوت لی، بلکہ اپنی عقل مندی سے
اس وزیر سے بھی اعلیٰ عہدہ لے لیا اور بادشاہ کی خدمت کرنے لگا۔